کبھی سوچا ہے جب عقل اور دلیل کا سامنا ننگی طاقت سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے ایک بہت ہی مشہور کہانی کے ذریعے، بھیڑیا اور میمنا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر جو سبق چھپا ہے وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ تو سوال یہی ہے، دلیل اور طاقت، ان دونوں میں سے جیت کس کی ہوتی ہے؟ کیا ہمیشہ سچائی جیتتی ہے، یا پھر جس کے پاس طاقت ہے وہی اپنی بات منوا لیتا ہے؟ یہ کہانی اس سوال کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتی ہے۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی پرسکون منظر سے۔ ایک ندی کا کنارہ ہے، لیکن یہ خاموشی، یہ سکون زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے۔ تصور کیجئے ایک بالکل صاف پانی کی ندی بہہ رہی ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا معصوم سا میمنا پانی پی رہا ہے۔ منظر میں کتنا سکون ہے، کتنی معصومیت ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میمنا صرف ایک جانور نہیں ہے، بلکہ وہ کمزوری اور سچائی کی ایک علامت ہے۔ اور پھر اچانک اس پرامن منظر میں انٹری ہوتی ہے ایک بھوکے بھیڑیے کی، لیکن اس کی بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اور بس یہاں سے کہانی کا اصل ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ بھیڑیا سیدھا حملہ نہیں کرتا، نہیں، وہ پہلے ایک بحث شروع کرتا ہے۔ مگر اس بحث کا مقصد سچائی تک پہنچنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل مقصد تو اپنے حملے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی جواز بنانا ہے۔ تو بھیڑیا اپنی چال چلتا ہے۔ پہلا الزام، تم میرا پانی کیوں گندا کر رہے ہو؟ یہ ایک دم سے حملہ کرنے والا سوال ہے۔ اس سے میمنا فوراً دفاع پر چلا جاتا ہے۔ الزام دیکھنے میں کتنا سیدھا سا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ لیکن میمنا گھبراتا نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بہت سکون سے ایک سیدھی سادی دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی تو اوپر سے نیچے کی طرف بہہ رہا ہے، یعنی آپ کی طرف سے میری طرف، تو میں آپ کا پانی گندا کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک سادہ سی منطق، اور بھیڑیے کا پہلا الزام ڈھیر ہو گیا۔ اب جب پہلی دلیل کام نہیں آئی تو بھیڑیا تھوڑا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، اور اب وہ ذاتی حملے پر اتر آتا ہے۔ ایک نیا الزام لگاتا ہے، اس بار میمنے کی ماں پر، ایک ایسی بات جس کا اس بحث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میمنا یہاں بھی ہوشیاری کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کہ اس کی ماں نے گالی دی تھی یا نہیں، وہ سیدھا سیدھا اس الزام کو بے مطلب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے، اچھا اگر مان بھی لیں کہ ایسا ہوا تھا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اور اب بھیڑیے کی مایوسی صاف نظر آ رہی ہے، اس کے پاس بہانے ختم ہو رہے ہیں۔ اس کا اگلا الزام شاید سب سے کمزور ہے۔ وہ اب ماضی سے ایک جھوٹی کہانی گڑھتا ہے، اس امید میں کہ شاید یہی تیر نشانے پر لگ جائے۔ اس کے جواب میں میمنا اپنی سب سے طاقتور دلیل سامنے رکھتا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے، میری عمر تو ابھی صرف 1 ہفتہ ہے، میں تو پچھلے مہینے پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بس اس جواب کے بعد بھیڑیے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا، سارے بہانے ختم۔ اور یہ ہے کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ، وہ لمحہ جب بھیڑیے کے سارے بہانے، ساری دلیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ یہاں اصل بات سمجھنے کی ہے۔ بھیڑیے کو غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ میمنا قصوروار ہے، اسے غصہ اس بات پر ہے کہ میمنا قصوروار ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی میمنے کی سچائی، اس کی دلیل، وہی اس کے لیے سب سے بڑا جرم بن جاتی ہے۔ بھیڑیا گویا یہ کہہ رہا ہے، تمہارے پاس ہر بات کا جواب کیوں ہے؟ تمہاری دلیلیں میرے راستے میں آ رہی ہیں۔ اور پھر بس بھیڑیے نے میمنے پر حملہ کر دیا اور اسے کھا گیا۔ کہانی کا انجام کتنا اچانک اور کتنا ظالمانہ ہے، اور یہ ہمیں صاف صاف دکھاتا ہے کہ جب طاقت دلیل پر حاوی ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس کا اصل سبق وہ اب شروع ہوتا ہے۔ آخر یہ چھوٹی سی لیکن دردناک کہانی ہمیں طاقت، انصاف اور بہانوں کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہانی ایک تصور کو سمجھاتی ہے جسے ہم ظالم کی منطق یا دی ٹائرنٹس لاجک کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ بحث اس لیے نہیں کرتا کہ سچائی معلوم کرے، وہ بحث صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے ظلم کے لیے کوئی جھوٹا سا بہانہ، کوئی جواز ڈھونڈ سکے۔
تو اس پوری کہانی سے ہم نے کیا خاص باتیں سیکھیں؟ سب سے پہلی بات، ظالم کو ظلم کرنے کے لیے ہمیشہ ایک بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی لاچار کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، دلیل اس طاقت کے سامنے بالکل بے بس ہے جو سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ تیسری اور بہت اہم بات، کبھی کبھی ظالم کے لیے کسی کی معصومیت ہی سب سے بڑی اکساہٹ بن جاتی ہے۔ اور چوتھی بات، طاقتور کا مقصد ہمیشہ انصاف حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کیے کو جائز ٹھہرانا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، یہ صدیوں پرانی کہانی آج کے دور میں بھی اتنی متعلقہ کیوں ہے؟ کیوں ہمیں یہ بھیڑیے اور میمنے کی کہانی بار بار الگ الگ شکلوں میں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے؟ چاہے وہ ذاتی تعلقات ہوں، آفس کی سیاست ہو یا پھر بین الاقوامی معاملات۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں طاقت، انصاف اور انسانی فطرت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔